السلام علیکم. جمہوریت اور بادشاہت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جمہور یہ طے کرتے ہیں کہ ان کی نمائندگی کون کرے گا اور کب تک کرے گا. بادشاہت میں شاہ طے کرتا ہے کہ وہ کب تک تخت پر مقیم رہنا چاہتا ہے اور کب گھر جانا چاہتا ہے. ایمیزون کے جنگلوں سے لے کر اگر ہم افریقہ کے صحراؤں تک 5000 سال گزرنے کے بعد بھی کم از کم یہ فیصلہ تو ضرور ہو گیا ہے کہ جمہوریت بادشاہت سے بہرحال بہتر ہے. لیکن ہمارے ہاں آج بھی 21ویں سینچری میں یہ طے نہیں ہو سکا کہ صاحب اختیار اپنی مدت پوری ہونے پر گھر جائیں گے یا اپنی جگہ پر ڈٹے رہیں گے. پارلیمنٹ کے پیچھے والے جو پارک ہیں وہاں سے تو گاڑے ہوئے پتلے بھی برآمد ہو گئے ہیں، لیکن اگر نہیں نکلا تو نوٹیفیکیشن ISI کی تقرری کا نہیں نکلا. اور اس پر بھی بات کرتے جاتے ہیں کہ مہنگائی کا ایک طوفان ہے. واشنگ پاؤڈر، صابن، خوردونوش تیل، بجلی. حماد اظہر صاحب نے آج ایک اور بم پھوڑا ہے، وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں. ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ بجلی کا ٹیرف جو ہے وہ بڑھانا پڑ رہا ہے، اور ہم اس ٹیرف کے اندر ہم نے جو نیپرا کو پروپوز کیا ہے وہ ₹1.39 کا ریٹ ہے جو ہم بڑھانے کا پروپوز کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی نیپرا ₹3.5 کے قریب بڑھانا چاہتا تھا مارچ میں، لیکن ہم نے اس وقت ₹1.95 بڑھایا اور اب ہم ₹1.39 بڑھا رہے ہیں. یہ جو ریزیڈینشیل کسٹمرز ہیں، لائف لائن کنزیومرز، 200 سے یونٹ سے کم استعمال کرنے والے یا 100 سے 50، ان پہ یہ لاگو نہیں ہوئے. رومن امپائر کو لیڈ کرنے والے ایک جنرل اور پولیٹیشین تھے مارک اینٹنی. انہوں نے سیزر کے لیے بڑے جتن کیے، بڑی ان کے لیے کیمپیننگ کی، بہت سارے علاقوں کو، بہت سارے ایریاز کو اپنے انڈر کیا، رومن امپائر کے تلے کیا. لیکن ایجپٹ میں جب وہ ہارے تو مارک اینٹنی نے اپنے ایک جو جنرل ان کے ساتھی تھے روفیس، ان سے کہا واٹ ہیو وی ڈن ٹو آور سیلوز اینڈ دس امپائر. اور یہی سوال آج ہم اٹھا رہے ہیں کہ واٹ ہیو وی ڈن ٹو پاکستان. یہ مسخروں کا جو ملک بن گیا ہے، جہاں پر آپ کو کہا جاتا ہے کہ چینی کے دانے کم کر لیجئے، نوالے گن کر کھائیے، روٹی آدھی کر لیجئے. اب اگر آج کی بات ہو تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کپڑے دھونے کی کیا ضرورت ہے، منہ دھونے کی کیا ضرورت ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہیں رہیے، پانی بھی خرچ کیوں کریے. اور اس سب کچھ کے باوجود ایک مذاق ہے جو کہ نان ایشوز کو ایشوز بنانا اور جو چیزیں زیر غور لانی چاہیے ان پر غور ہی نہ کرنا. اس پر ہی مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے قمر زمان قاہرہ صاحب. بہت شکریہ قاہرہ صاحب، آپ نے وقت نکالا. صدیق الفاروق صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں نون لیگ سے، آپ کا بھی بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کامل علی آغا صاحب. میں قاہرہ صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں کیونکہ یہ ایک بات ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب ملنا چاہتے ہیں 3 جو نامنیز ہیں فار دا DGISI پوزیشن. اور اگر ہم توسیع کی بات کریں، اگر وہ توسیع دینا چاہتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے جو سیکرٹری ڈیفنس تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں خالد نعیم لودھی صاحب، انہوں نے بھی ان کو بھی ہٹا دیا گیا تھا یا ہٹ گئے تھے. اور جنرل شجاع پاشا کو بھی آپ نے 1 سال کی توسیع دی تھی جو اس وقت کے DGISI تھے. تو اس وقت یہ ضرورت تھا اور آج یہ سیاسی اقدام ہے، کیوں؟ کی پہلی گزارش یہ ہے کہ سیکرٹری دفاع کا ہٹایا جا رہا ہے، اس کے اپنے کوئی گراؤنڈز تھے، مجھے نہیں پتا، اس کا یاد نہیں ہے. لیکن جنرل شجاع پاشا صاحب کو اس وقت جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب آرمی چیف تھے، ان کو 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دی گئی. اور ان کی بھی یہ ریکمنڈیشن تھی کہ جنرل پاشا کو 1 سال کی ایکسٹینشن دے کے، کیونکہ وہ ایکسٹریم دور تھا ٹیررزم کا. ملک کے اندر اس وقت جو صورتحال تھی بہت کشیدہ تھی، اور اس وقت بھی 1 سال کی ایکسٹینشن دی گئی. لیکن یہاں تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے. دیکھیں نا، پرائم منسٹر صاحب نے ISI چیف کا نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پریروگیٹو ہے، میں اس کی سمری بھیجے، میں 3 ناموں پہ پہلے غور کروں گا، انٹرویو کروں گا. تو پھر یہی روایت ہے. تو کیا یہ روایت جب جنرل فیض صاحب کو لگایا گیا تھا ایز DGISI، اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ 3 نام آئے تھے اور پھر سمری وزیر اعظم صاحب نے انٹرویو کر کے سائن کی تھی؟ ایسا ہی ہوا تھا کیا؟ آنسر از نو. اس کے علاوہ بھی بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر آپس میں کنسلٹیشن کر کے ایک نام پہ اتفاق کر لیتے ہیں اور اس نام کو نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے. اب اس کے نوٹیفیکیشن کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو PM سیکریٹریٹ نے کرنا ہے یا لا ڈویژن نے اس کو نوٹیفائی کرنا ہے، وہ ہوتا ہے وہ حصہ
کہ جو پرائم منسٹر کسی بھی جنرل کو یا جس کو بھی وہ آئی ایس آئی چیف لگائیں گے اس کو ایز آئی ایس آئی چیف اپوائنٹ کریں گے. لیکن اس کا ایک پہلو پہلے بھی ہے جو آرمی کی طرف سے ہونا ہے کہ اگر ایک لیفٹیننٹ جنرل کو انہوں نے ریلیو کرنا ہے فار دس پوسٹ تو وہ آرمی کی طرف سے اس کو ریلیو کر دیں گے. یہ کوئی ایشو تھا نہیں جس کو اس طرح ایشو بنا لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ کنسلٹیشن ہوئی اور اس کنسلٹیشن کے نتیجے میں جو بات ہے وہ کنسلٹیشن کے بعد یہ ریلیو کیا گیا ان صاحب کو, جنرل فیض صاحب کو, اور ان کی جگہ جو نیا اپوائنٹ کیے گئے. یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ پرائم منسٹر نے ایسا کیونکہ اب یہ کو پہلی دفعہ نہیں ہے ان کا کام, یہ اس بات کے عادی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا ایشو تھا, آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے ایشو پہ انہوں نے اپنے طور پہ ایک سمری جو ہاتھ سے لکھ کے کہہ دیا میں نے ایکسٹینشن دے دی. وہ بعد میں شور ہوا کہ جناب اب یہ اس طرح نہیں ہو سکتا, اس کا ایک پروسیجر ہے, وہ پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا تو پتہ چلا جی وہ سمری غلط ہے. پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ الٹیمیٹلی معاملہ عدالتوں میں چلا گیا. پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ انہوں نے کیا یعنی چیف الیکشن کمشنر کو چھوڑیے 2 ممبرز لگانے تھے. آئین میں اس کا طریقہ کار درج ہے, رولز اس کے موجود ہے, پریسیڈنٹس موجود ہے. انہوں نے سیدھا صدر صاحب کو سمری بھیجی, نوٹیفائی ہو گئی. الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا کہ جناب یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اسی طرح یہ دیکھیں ابھی ایک اور کانسٹیٹیوشنل آفس نیب کے چیئرمین کا ہے, ان کو جس طریقے سے انہوں نے کیا, جس بھدے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے, یہ ہر معاملے کو فسی بنا دیتے ہیں. اس کے اوپر پتہ نہیں کیوں ان کا کیا پرابلم ہے کہ معاملات کو بگاڑ دینا خود اپنے ہاتھوں سے. اب اس کو بھی اسی طرح کیا گیا ہے جس کی کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی کہ کیوں ایسا کیا. چلیں سینیٹر کامل علی آغا سے پوچھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. کامل علی آغا صاحب, آپ کو نہیں یہ تھوڑا سا اس میں حیرت ہو رہی کہ یہ نان ایشوز کو ایشو بنا دینا, ایک چیز جو آلریڈی ہونی ہے اس پر ہونا, پھر کنسلٹیشن ہونی ہے نیب کی چیئرمین کی تقرری کے لیے, الیکشن کمیشن پر ایک دن الزام لگتا ہے, جہنم رسید کر دیا جاتا ہے, پھر ایک خاموشی چھا جاتی ہے. آپ پوچھتے ہیں, اپنے اتحادی ہیں, آپ اتحادی جماعت ہیں, اس حکومت کے ساتھ ہیں, آپ کو یہ فکر لاحق ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا, کامل علی آغا صاحب کو شاید غالباً میری آواز نہیں جا رہی. صدیق الفاروق صاحب, میں آپ کے پاس یہی سوال لے کر آتی ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ یہ سویلین سپریمیسی جس کے پیچھے یہ چھپتے ہیں, سویلین سپریمیسی مہنگائی کے دور میں ان کے پیچھے کون کھڑا ہوگا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے لٹریچر سے بڑا اور تاریخ سے حوالے دیے, میں بھی آپ کو لٹریچر سے حوالہ دیتا ہوں کنگ لیئر سے. جب وہ چڑیلوں کا کردار آتا ہے نا وچز کا, تو وہ بھی اسٹیٹ کے حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ فاؤل از فیئر اینڈ فیئر از فاؤل. تو آج کل ریاست پاکستان میں فیئر از فاؤل اینڈ فاؤل از فیئر. دوسری بات یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو جمہوریت کی بڑی باتیں کرتے تھے, آئین کی بڑی باتیں کرتے تھے, جب حکومت میں جس طرح بھی آئے سب کو پتہ ہے, آتے ہی ریاست مدینہ کی بات کی, پھر اس کے بعد پرنس محمد کی بات کرنا شروع کی. سعودی عرب میں تو ایسا نہیں ہوتا. پھر وہ چین چلے گئے کہ دیکھیں چین میں ایسا نہیں ہوتا, وہاں سے وہ ایران چلے گئے. تو بھائی آپ کا ذہن کیا ہے؟ وہی بادشاہت, جمہوریت نہیں کہ جو میں کر دوں بس وہی ہوگا. تو اس لیے یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے عمران خان میں, جس کی طرف اشارہ قمر الزمان قاہرہ صاحب نے بھی کیا ہے. ہر چیز کو غلط کرنا ہے. ان کے آپ 22 سال کے بیانات اور وعدے سارے سامنے رکھ لیں اور ان کے ایکشنز دیکھ لیں. ہر عمل ان کا, ہر عہد اور وعدے اور اعلان کے الٹ. ٹھیک, اس لیے یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں. جتنے ایک دو جملے اور کہ جتنے لوگوں کو اس سے پہلے ایکسٹینشن ملی, جو بھی ہوا اتفاق رائے تھا, اختلاف نہیں پیدا ہوا. ٹھیک, اب اختلاف پیدا ہوا. روز کبھی حکومت کا ترجمان وزیر پریس کانفرنس کرتا ہے, کبھی دوسرا کرتا ہے, معاملات حل کر لیے گئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, سارا ہو گیا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ چیزوں کو الجھا رہے ہیں, لیکن ہم آئین کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم کی بھی عزت ہوتی ہے, چیف آف آرمی سٹاف کی بھی عزت ہے, دونوں ادارے ہیں, ربر سٹیمپ نہیں ہے وزیر اعظم. تو بھائی یہ ساری باتیں کون کر رہا ہے؟ ٹھیک, اگر آپ چیف آف آئی ایس آئی چیف کی بات کرتے ہیں تو وہ
DGC رہے ہیں نا 3 سال, جی. پھر اس کے بعد یہاں ان کو لایا گیا ہے. اب صورت ایسی کچھ بن گئی ہے کہ ان کا تبادلہ ضروری ہو گیا ہے. ویسے بھی عمران خان صاحب کیوں ریٹین کرنا چاہتے ہیں جب ایک کنٹروورسی سامنے آ جائے, تو بہرحال باقی اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا کامل علی آغا صاحب, میرا یہ سوال تھا کہ آپ اتحادی ہیں, آپ کو کوئی حیرت ہے, آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے نیب کے چیئرمین کی تقرری کے اوپر, یہ ISI چیف کی جو تقرری ہے اس پر بھی ایک ایشو بن گیا ہے, مہنگائی پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ آج اتحادی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, صرف ہم ہی نہیں, سارے اتحادی جو ہیں ان کو پریشانی لاحق رہی ہے پچھلے 3 سال بھی, اور اب بھی ہے. اور یہ معاملہ چونکہ بڑا اہمیت کا حامل ہے, حساس معاملہ ہے, اور آج کل کے جو حالات ہیں اور بالخصوص افغانستان کے جو حالات ہیں ان کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تشویش لاحق ہے پاکستان کے ہر شہری کو, وہ آج نہیں ہونی چاہیے تھی. پورے ملک کے اندر اس بات کے اوپر تشویش ہے کہ یہ کنٹروورسی کیوں پیدا ہوئی, جب ملٹری کی اور سول حکومت کی سارے معاملات جو ہیں وہ درست ہیں. اور وزیر اعظم پاکستان نے کل پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں, میں بھی موجود تھا, وہاں پہ انہوں نے کھلے طور پہ کھلے الفاظ میں یہ کہا کہ جیسے تعلقات آرمی کے ساتھ اور آرمی چیف کے ساتھ میرے ہیں وہ پہلے کبھی نہ رہے ہیں, نہ آئندہ کبھی ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنا اچھا تعلق ہے تو پھر کنٹروورسی تو پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر ہو گئی ہے تو اس کو فی الفور دور ہونا چاہیے, ابہام نہیں رہنا چاہیے. کل وزیر اعظم پاکستان نے بڑے اچھے الفاظ میں ساری تفصیل بتائی کہ کیوں کنٹروورسی پیدا ہوئی اور کیا وجوہات تھیں. میں ایک وزیر اعظم ہوں, میری سوچ پولیٹیکل ہے. فوج جب سوچتی ہے تو وہ اپنے اسٹریٹجیکلی معاملات کو دیکھ کے وہ معاملات کو طے کرتی ہے. تو یہ 2 چیزیں بالکل الگ ہیں. اس لیے میں چاہتا تھا کہ پولیٹیکلی افغانستان کے اندر اگلے 3-4 ماہ جو ہے وہ موجودہ ISI چیف اگر کیری کرتے اور کریں تو وہ بہتر ہو سکتا ہے, کیونکہ افغانستان کے حالات. آپ کا پوائنٹ آف ویو کامل علی آغا صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو جانوں گی, لیکن سوری مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد آ کے آپ سے گفتگو کریں اس وقت کیا ہو رہا ہے. کیونکہ پہلے ایک ہسلنگ بسلنگ ملک تھا یہ, یہاں پر روڈیں بن رہی تھیں, موٹر ویز بن رہے تھے, کوریڈورز بن رہے تھے, اور اب ہم تسبیح کے دانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں کیا ہے, کچھ ہے بھی کہ نہیں. بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامل علی آغا صاحب, قمر زمان کائرہ صاحب اور صدیق الفاروق صاحب. کامل علی آغا صاحب, بریک سے پہلے آپ ہی گفتگو کر رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مجھ سے بہترین تعلقات آرمی چیف اور فوج سے کسی کے نہیں. تو پھر ایک ہفتے سے یہ جو سمری آنی ہے تعیناتی کی وہ کیوں نہیں آ رہی, اور آپ لوگ کیوں نہیں ان کو پش کر رہے کہ اس معاملے کو ختم کریں؟ دیکھیں, ہمارا موقف تو بڑے واضح ہے کہ یہ کنٹروورسی ہونی نہیں چاہیے تھی, اور ہر معاملے میں کنٹروورسی کریٹ کرنا جو ہے یہ کوئی اچھی ایڈمنسٹریشن یا اچھی حکومت کی نشانی نہیں ہوتی. اور یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے. اس کے اندر تو اگر دونوں اطراف ایک پیج پہ ہیں تو یہ پہلے سے اس کے اوپر مشاورت ہو جانی چاہیے تھی, اور اگر مشاورت نہیں ہو سکی تو اب بھی کافی دن گزر گئے ہیں. یہ ملاقاتیں بھی 2-4 گھنٹے کی ملاقاتیں ہوئی ہیں آرمی چیف کی اور پرائم منسٹر کی, تو اس کے اندر یہ معاملہ طے ہو جانا چاہیے تھا. پرائم منسٹر نے کہا کہ معاملہ طے ہو گیا ہے, تو اگر طے ہو گیا تو کل ان کو, میرا موقف یہ ہے کہ کل ان کو بتا دینا چاہیے تھا, تاکہ ابہام ختم ہو جاتا کہ کس آدمی کی اپوائنٹمنٹ اور کس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا ہے. اور آج تک نوٹیفیکیشن جاری ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ یہ گھنٹوں کی بات ہوتی ہے. جہاں پہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے ہوتے ہیں وہ ایک گھنٹے میں پریسیڈنٹ موجود ہے کہ ایک گھنٹے میں نوٹیفائی ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں یہ اچھی مثال قائم نہیں ہو رہی, اور یہ اچھے سائن نہیں ہیں, اچھے اشارے نہیں ہیں. اور آئندہ کے لیے بھی جو یہ کلیم ہے کہ حکومت اور فوج ایک پیج پہ ہے,
وہ دعویٰ بھی کوئی متزلزل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لیے اس معاملے کو بالکل واضح طور پہ کلیئر ہو جانا چاہیے, فی الفور ہو جانا چاہیے, تاکہ یہ معاملہ آگے چلے اور یہ ابہام جو ہے اور تشویش جو ہے جو عوام کے اندر بھی پائی جا رہی ہے, اس کو ختم ہو جانا چاہیے. کابینہ کو انہوں نے اعتماد میں لیا تھا, تو کیا اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لیا ہے؟ تو آپ تک کوئی اعتماد بھری بات, کوئی گفتگو آپ تک پہنچی ہے کہ کوئی اعتماد آپ کو بھی ہوا ہے؟ کیونکہ کابینہ کے ممبران تو بالکل خوش ہیں ان کی ڈیسیژن سے. جب کابینہ کے اندر سنا یہ کہا جائے کہ معاملات طے ہو گئے ہیں, رات 4 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے اور معاملات طے ہو گئے ہیں, تو ظاہر ہے کابینہ کیا کہے گی کہ نہیں ہوئے. جب پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا کابینہ کے اندر بیٹھ کے کہ معاملات طے ہو گئے ہیں, رات تفصیل سے بات ہوئی ہے, 4 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے اور تمام جو معاملات ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں, تو اس کے بعد کابینہ نے کیا کہنا ہوتا ہے؟ کابینہ تو پھر اس کو یہی کہتی ہے نا کہ جی بڑا اچھا ہو گیا اگر معاملات طے ہو گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ذرا آج عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے, میں یہ صرف اپنے ناظرین کو دکھانا چاہوں گی کہ پرائیورٹیز کیا ہیں خان صاحب کی. ذرا ایک دفعہ ذرا خان صاحب نے آج جو کہا ہے ذرا سن لیں. انصاف کی تحریک چلائی, تو انصاف تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے, طاقتور تو چاہتا ہے کہ میں قانون کے اوپر ہوں, مجھے این آر او مل جائے. چھوٹا آدمی ہے, انصاف کی تو وہ تلاش کرتا ہے. جی ذرا یہ صدیق الفاروق صاحب میں آپ پر آتی ہوں, کیونکہ پرائیورٹیز تو ابھی بھی وہی ہے, طاقتور انصاف نہیں چاہتا, این آر او چاہتا ہے, وہی کرپٹ, وہی لٹیرے, وہی حکمران جنہوں نے خسارہ دے دیا, ورثے میں حکومت کو اتنے پرابلمز دے دیے. یہ آگے نہیں بڑھ پا رہے خان صاحب, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا یہ جو ایٹماسفیئر ہے یہ اس وقت ایک ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے درمیان گھوم رہا ہے, اور خان صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ جو عوام ہے اس کو انصاف چاہیے ہوتا ہے, چھوٹے لوگوں کو انصاف چاہیے ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی جو کمزور طبقہ ہے ان کو تو ریلیف بھی چاہیے ہوتا ہے مہنگائی سے. تو یہ خان صاحب کی پرائیورٹیز ہے کیا صدیق الفاروق صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انصاف کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں کرپشن ختم کروں گا, میں 90 دن میں سارے بڑے مگرمچھ پکڑ لوں گا. 8 سال 8.5 سال 8.25 سال تو انہیں ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا میں, 3.25 سال یہاں ہو گئے. ابھی این آر او تو انہوں نے اپنے آپ کو, پہلے جب پھنس رہے تھے یہ آج سے 8 مہینے پہلے, تو راتوں رات صدارتی آرڈیننس اپنے لیے لے کے آ گئے نیب قوانین میں ترمیم کے لیے. اس کے بعد اب لے کے آ گئے, اور اس میں سے کیا کیا, کابینہ, وزیر اعظم, چیف منسٹر, صوبائی کابینہ ساری نکال دی. کیوں نکالی؟ اس لیے کہ چینی کے سکینڈل میں, چینی کی ایکسپورٹ میں یہ پھنستے ہیں. وزیر اعظم نے اجازت دی, چیف منسٹر پنجاب نے اجازت دی, دونوں کی کابینہ اس میں شامل ہیں. گندم کا سکینڈل, یہ جو ابھی کووڈ-19 کے لیے غیر ملکی امداد آئی, آپ کو معلوم ہوگا, وہ جناب انہوں نے رپورٹ روک دی. ڈی جی جو آڈٹ وال کے ہیں وہ 1.3 بلین کم از کم, ویسے تو بہت زیادہ ہے لیکن یہ تو 225 ارب روپے کی کرپشن تو ہے نا. اس کے علاوہ تو یہ این آر او کس کو دے رہے ہیں؟ یہ کہنا وہی ہے کہ چور مچائے شور, یہ ساری بات ہے. دوسرا میں نے آپ کے سامنے پھر ان کے کابینہ کے لوگ کہتے ہیں جی ویژن, عمران خان کا ویژن, میں کہتا ہوں اٹ از اے بلرڈ ویژن, ویژن ہے ہی نہیں. ان کو 2 3 نظر آتے ہیں معذرت سے, ایک ایک کے کالا سفید نظر آتا ہے, سفید کالا نظر آتا ہے. اگر آپ نے انصاف دینا ہے تو سب سے زیادہ آپ جب خود کہتے ہو کہ غریب کو انصاف کی ضرورت ہے, تو پاکستان میں غریب اور متوسط طبقہ 22 کروڑ میں سے 20 کروڑ ہے. جب آپ ایک ہفتے میں, ایک مہینے میں 4 5 دفعہ بجلی اور پیٹرول مہنگا کریں گے, جب ڈالر جو آپ کی اسی سٹنگ جو آپ کا وزیر خزانہ ہے, اس نے 1 اپریل کو ایک چینل کے پروگرام میں کہا کہ ہماری حکومت نے بیڑا غرق کر دیا ہے معیشت کو, 165 روپے ایکسچینج ریٹ کر دیا ہے, بجلی, گیس, پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ بیڑا غرق جب کیا ہے تو آج کیا ہے؟ آج تو ڈالر جو ہے وہ 172-73 روپے کا ہے. جی ٹھیک ہے, میں قاہرہ صاحب پچھلی حکومت قاہرہ صاحب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ایک منٹ جی صدیق الفاروق صاحب میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. کیا کر
میں آپ کا واپس آتی ہوں. قاہرہ صاحب, یہ سینس آف پرائیورٹی خان صاحب کی کیا ہے؟ کیونکہ آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں, این آر او کی بات اٹھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں منافع خور جو ہیں وہ عوام کے دشمن ہیں, مہنگائی کے ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. تو یہ سر کہاں سے شروع ہوگی؟ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, لیکن یہ جو اینٹی کرپشن ڈرائیو ہے اس کو بھی اپنی کابینہ سے شروع کیجیے. سنا ہم سے تو ہو نہیں رہا, ایک مہربانی کرو, میڈیا والے خان صاحب پکڑ کے اس کنٹینر سے نیچے اتارو, ان کو بتاؤ بھائی پوزیشن میں نہیں ہے. آپ 3 سال 3.25 سال سے کارٹنس کہہ رہے تھے, آپ نے کیا کیا کارٹنس کے لیے؟ آپ کہہ رہے تھے پیسے تو سارے لے لیے نا جو اکانومی کے حوالے سے تھے, ریلیف کے حوالے سے تھے, سستی بجلی, سستا تیل, سستی گیس, نوکریاں, گھر, کیا کیا. جو آپ کا بینر ہیڈ لائن آپ کا پروگرام تھا وہ تھا کرپشن اور اکاؤنٹیبلٹی. اس کا بھی آپ نے اپنے ہاتھوں دیکھ لیجیے کہ ملک کے اندر تو کرپشن بڑھ گئی ہے, اور جس جگہ پہ آپ کرپشن میں بڑے دعوے کرتے تھے آج آپ خود اس پہ کمپرومائز کر چکے ہیں. تو کیا آپ واقعی جواز ہے؟ ٹھیک ہے قاہرہ صاحب, آپ کی آواز کا بھی پرابلم ہو رہا ہے, آپ کا ٹیکنیکل نہیں, میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہی ہوں, میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہی. قاہرہ صاحب ایک وقفہ لے لیتے ہیں, آپ کی آواز بھی ٹھیک کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر دفاع ہیں, وزیر داخلہ ہیں, اسی وزیر کو اپنا کام پتہ ہے کیا کرنا ہے. گنڈا پور صاحب صرف یہ بتا دیتے ہیں کہ نوالے کتنے کھانے ہیں. کوئی بھی وزارت میں جو وزیر ہے وہ کوئی کام کر بھی رہا ہے یا نہیں, اس پر بات کرتے ہیں جی اس وقفے کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامل علی آغا صاحب اور صدیق الفاروق صاحب, اور قاہرہ صاحب بھی وقتاً فوقتاً ہمیں جوائن کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ٹریول کر رہے ہیں, تھوڑے سگنلز کا پرابلم ہے, سو ویل بیئر ود دیٹ. میں آپ کے پاس آتی ہوں کامل علی آغا صاحب, کیونکہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہ جو ایک پیج کا ذکر خیر تھا, وہ پیج کو دیمک لگ گیا نہیں لگا, اس پیج پہ کوئی درار آئی ہے نہیں آئی, اس پہ بھی بتا دیجیے گا. اور آپ لوگوں نے اگلے 2 سال بھی اسی طرح اس حکومت کے ساتھ اتحادی بن کر چلنا ہے, یا آپ لوگ واقعی کو رستے الگ کرنے کا سوچتے ہیں کبھی؟ نہیں سنا, ہماری روایت یہ نہیں ہے. ہم نے جس کے ساتھ بھی اتحاد کیا ہے اس کے ساتھ جو میعاد مقرر رہی ہے ہم نے اس کے اندر بٹرے نہیں کیا, اس کا ساتھ دیا ہے, مشکل وقت بھی گزارا ہے. اب بھی ہم, آپ کو پتہ ہے, باوجود ریزرویشنز کے ہم اپنی ریزرویشن کا اظہار کرتے رہتے ہیں. کبھی کوئی معاملات درستگی کی طرف چلے جاتے ہیں, اور درستگی کی طرف اس وقت جاتے ہیں جب مشاورت جو ہے وہ اس کے اندر تسلسل آتا ہے. یہ معاملہ اس حکومت کا رہا ہے پچھلے 3 سال سے کہ اتحادیوں کے ساتھ یہ مشاورت کے عمل کو تسلسل کے ساتھ آگے نہیں بڑھاتے. اور میں سمجھتا ہوں ہماری قیادت بڑی سینئر قیادت ہے اور بعد اعتماد قیادت ہے. یہ جتنے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں یہ تو میرے خیال میں اگر باہم مشورہ جاری رہے تو یہ مسائل پیدا ہی نہیں ہو سکتے. یعنی ہماری قیادت جو ہے سنجیدہ اور ایک منفرد اور سینئرٹی کے لحاظ سے ایک ایسی قابل اعتماد قیادت ہے کہ جس کے ساتھ مشاورت کا فائدہ ہی ہوگا اور فائدہ ہوتا رہا ہے الحمدللہ. تو میرے خیال میں یہ ان کا کوئی مینوفیکچرنگ ڈیفالٹ ہے کہ یہ مشاورت میں تسلسل نہیں رکھتے. سر تو ان کے پیج کا لے کے سر ان کا مینوفیکچرنگ فالٹ ٹھیک ہی کر لیں. اگر آپ لوگوں کی روایت ہے چھوڑ نہیں سکتے تو ان کو ٹھیک ہی کر لیں, کچھ ان پہ پریشر تو ڈالیں آپ لوگ. کافی کوشش کرتے ہیں پیشکش سے زیادہ کوشش کرتے ہیں, پلاس بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں نے عرض کیا کہ کبھی معاملات درست ہوتے ہیں, تسلسل آتا ہے اور اس وقت معاملات درستگی کی طرف چلے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان حساس معاملات میں تو ان کو سینئر قیادت کے ساتھ اپنے الائز کے ساتھ ہر صورت میں مشورے کرنے چاہیے, اور مشورہ نہیں کرتے تو ان کی پرائرٹیز بھی درست نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی نیت پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے. وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, فلاح کرنا چاہتے ہیں, ان کی پالیسیز بھی اچھی ہیں. آپ دیکھیں یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے بڑی اچھی بات ہے, احساس کارڈ جو ہے بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے طریقہ کار کے اندر جو نقائص ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی کل عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ احساس کارڈ کے ذریعے جیسے یوٹیلیٹی اسٹور میں چیزیں جو ہیں وہ مہیا ہوتی ہیں اسی طریقے سے احساس کارڈ کے ذریعے ہوں گی. میرا اس بات سے اختلاف ہے
کیونکہ یوٹیلیٹی سٹور والا عذاب جو ہے اگر احساس کارڈ کے اوپر بھی نازل ہو گیا تو پھر جتنی سبسڈی ہے وہ یوٹیلیٹی سٹور کے افسران کے گھروں میں جائے گی, ان کے پیٹوں میں جائے گی, عوام کو نہیں ملے گی. عوام تو لائنیں لگا کے سر یہ جو احساس کارڈ ہے, اگر تھوڑا سا احساس دل میں بھی ہو, اگر تھوڑا احساس دل میں بھی ہو, تھوڑا احساس شرمندگی بھی ہو, ہم کب تک ان کو یہ لیوریج دیں گے کہ ان کی نیت ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ہینڈسم ہے, کیونکہ وہ صادق اور امین ہے, کب تک اس چیز پر وہ بری ہوتے رہیں گے سر؟ نہیں, میں دیکھیں نا, میں تو یہ بات کہتا ہوں اور آواز بلند کہتا ہوں, لائیو پروگراموں میں کہتا ہوں کہ پرائرٹیز کو بھی درست کرنا چاہیے. جو کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے, انصاف دینا چاہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, لیکن انصاف دینے کے لیے پہلے جوڈیشل ریفارم کرنی چاہیے تھی ان کو, پہلے ان کو دوسرے نمبر پہ پولیس ریفارم کرنی چاہیے تھی, اور عام آدمی کو سہولت دینے کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ وہ پرانا ڈی سی سسٹم جو ہے اس کو بحال کرتے. کنسنسس ہے, عام آدمی کے, عام عوام بھی اس بات پہ بالکل متفق ہے کہ پرانا سسٹم علاقہ مجسٹریٹ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں وہ والا نظام نافذ ہونا چاہیے. حلقہ وار جو ہے پرائس کنٹرول کمیٹیاں بننی چاہیے جس کے اندر ورکرز کو شامل کرنا چاہیے, وہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں قیمتوں کو. سر اور اتنے اچھی تجاویز آپ دے رہے ہیں, ان کو بھی دے دیں نا, ان کو عمل تو کروا دیں. اور یہ سارے مشورے ہم دیتے رہتے ہیں سر, آپ کے مشورے are falling on deaf ears. اچھا صدیق الفاروق صاحب, یہ بھی تو ان کے پاس پہنچیں گے نا. اچھا صدیق الفاروق صاحب ذرا یہ بھی تو پہنچیں گے نا ان کے پاس. چلیں ٹھیک ہے سر, آئی ہوپ کہ وہ پروگرام دیکھ لیں, لیکن وہ میرا پروگرام دیکھتے نہیں ہیں. اچھا سوری صدیق الفاروق صاحب, میں آپ کے پر آتی ہوں کیونکہ ایک مطلب پرائیورٹیز کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں جو عدم اعتماد کا ایک معاملہ چل رہا ہے, جام کمال صاحب ایک مطلب کہہ رہے ہیں کہ جیسے ممنوع سے ہو گئے ہیں اس وزارت کے لیے, تو آج مطلب آپ دیکھیے کہ خان صاحب سے بھی مل رہے ہیں, وہ بزدار صاحب سے مل رہے ہیں. ویسے بزدار صاحب ان کو کافی کچھ سکھا سکتے ہیں نا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سارے معاملات بلوچستان کے بھی اسلام آباد میں حل ہوں گے, پنڈی کے بھی اسلام آباد میں حل ہوں گے, لیکن اسلام آباد کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے پیچھے سے پتلے نکلیں گے. سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے, جی میرے بھائی کامل علی آغا صاحب بھی فرما رہے ہیں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. فارسی کا شعر میں نہیں پڑھتا, ترجمہ کر دیتا ہوں. جی وہ کہتے ہیں کہ اے عرابی مجھے ڈر ہے کہ تو کعبۃ اللہ نہیں پہنچے گا, اس لیے کہ جس راستے پر تو چل رہا ہے یہ ترکستان جاتا ہے. اچھا, جتنی بھی ان کی نیت اچھی ہو, جی انہیں راستے کا کچھ پتہ نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, اہلیت نہیں ہے, اپنے بت کو جو ہے نا وہ پوج رہے ہیں. میں اپنا بت بنا کر پوجتا ہوں, یہی میری طلب کی انتہا ہے. اپنے یہ جو کتنے بھی سینئر ہوں ان کے اتحادی, انہیں ان کی پرواہ نہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے, یہ خود کامل علی آغا صاحب اور ان کے دوست کہتے رہتے ہیں, لیکن ان کے نزدیک کچھ چیز نہیں ہے, ورنہ وہ ان کی بات سن کے مانے عمل کریں. دیکھیے آپ نے ابھی کتنی باتیں کی. ہمارا ازلی دشمن بھارت اس وقت پاکستان کا روز تماشا اڑاتا ہے, روز مذاق اڑاتا ہے, تماشا بناتا ہے ہر چینل پہ کہ یہ جی ان سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اور وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی حل کرنا چاہتی ہے فوج, اور وہ جام کمال صاحب کو بچانے میں لگ گئے ہیں. آپ یہ تو دیکھیے, پرائیورٹیز کا حال تو دیکھیے, وہ جام کمال صاحب کی مدد کو پہنچ گئے. میں آ رہا ہوں جی, میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک تو جو معاملہ آئی ایس آئی کا معاملہ, فوج کا معاملہ تو اسٹریٹجیکلی ہونا چاہیے نا, اس پہ سیاسی طور پہ تو نہیں حل ہونا چاہیے. پھر آپ جام کمال صاحب کبھی ادھر جا رہے ہیں, وہ جو آپ نے نام لیا بزدار صاحب کا, ویسے تو بزدار کے معنی بکریاں رکھنے والا, تو خیر ایک وقت میں ان کے پاس ہوتے ہوں گے بڑے بڑے ریوڑ بکریوں کے, تو وہ خود کہتے تھے میں نیا ہوں, سیکھ رہا ہوں. شاید وہ اب سیکھ گئے ہوں اور جام کمال صاحب کو بھی سکھا رہے ہوں. ہر طرف تماشا بنایا ہوا اس لیے کہ اپنی ذات سے معاملات نکلنے نہیں دے رہے, اور جو معاملات ہیں وہ جادو ٹونوں اور چڑیلوں اور جنوں کے ذریعے چلا رہے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ جی وہ کہیں پتلا دفن کر دیتے ہیں, کہیں کسی کے سوئیاں چبھو دیتے ہیں. یہ جادوؤں سے یہ ریاستیں چلتی ہیں اور صوبے چلتے ہیں. سر اب تک تو چل ہی رہے ہیں, اور ان کو چلانے میں کامل علی آغا صاحب کی پارٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے, متحدہ قومی موومنٹ کا بڑا ہاتھ ہے. اگر یہ چلنا ہے کہ جناب
جی اگر یہ چلنا ہے کہ ایک مہینے میں 4 دفعہ بجلی مہنگی ہو, آئی ایم ایف کے پاس آپ ملک کو گروی رکھ دیں, آئی ایم ایف کا نمائندہ اٹھا کے آپ اسٹیٹ بینک کا گورنر لگا دیں, تو پھر ایسے ہی چلے گا نا جی. سر مجھے بتا دیں کامل علی آغا صاحب, وزیر دفاع صاحب سے آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ ہوئی بھی تھی کہ نہیں کبھی آپ لوگوں کی وزیر دفاع سے, وزیر داخلہ سے؟ مطلب وہ وزیر داخلہ ویسے تو ٹی وی پہ بہت آ رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں کو ملتے ہیں, بتاتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ نہیں, وزیر دفاع جو ہیں وہ تو ہمیشہ ملتے ہیں اور بڑا اچھا ان کا طرز, میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل میچور شخصیت ہے پی ٹی آئی کے اندر, وہ وزیر دفاع ہیں اور بڑے اچھے آدمی ہیں, بات کو سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, اور اصلاح کے معاملات میں سر ان کی شخصیت کے علاوہ میں ان کے عہدے کی بات کر رہی ہوں, میں عہدے کی بات کر رہی ہوں, ان کی شخصیت بہت اچھی ہے, مجھے بھی بہت پسند ہے, لیکن میں عہدے کی بات کر رہی ہوں. نہیں, عہدے کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے. کیا ہے ان کا کام تو درست ہے, وہ تو جو ان کے ذمہ کام ہے, جو وزیر دفاع کا رول ہوتا ہے وہ ادا کر رہے ہیں. وہ اور فوج اور حکومت کے درمیان ایک پل کا کردار. اچھا کامل علی آغا صاحب, ویری سمپل کوشچن, ہاں یا نا میں جواب دیں. پیج ایک ہی ہے ابھی کہ نہیں؟ پیج ایک ہی ہے ابھی کہ نہیں؟ دیکھیں, پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہمارے تعلقات جتنے اچھے آج افواج پاکستان کے ساتھ ہیں. میں تو آپ سے پوچھی ہوں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے. پرائم منسٹر جب کہہ رہے ہیں تو اس کے بھی یقین کرنا چاہیے, اور یقین کرنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے کہ جو معاملات ہیں وہ درست. بالکل, اب دعا والا معاملہ آ گیا سر, صبر شکر اور دعا, کیونکہ معاملہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. اس کے اندر ہمیں بڑا بہت ہی ذہانت کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ اور انتہائی جو بردباری کے ساتھ اس معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی جو آپ نے الفاظ استعمال کیے, کاش کہ یہ ساری خصوصیات انہوں نے اس وقت ڈال دی ہوتی ہیں اس معاملے پر. لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد قاہرہ صاحب کافی دیر بات نہیں کر پا رہے, ذرا قاہرہ صاحب کو بھی پوچھیں, ذرا قاہرہ صاحب بتائیں گے کہ کس طرح یہ معاملہ آگے بڑھے گا, اور اتحادی تو ساتھ ہیں اور جو اپوزیشن ہے اس کا آگے لاہے عمل کیا ہوگا. بریک کے بعد. جی اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں کامل علی آغا صاحب کاف لیگ سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق الفاروق صاحب نون لیگ سے. قاہرہ صاحب شاید کسی ایونٹ میں پہنچ گئے ہیں, ان کی آواز ہم تک نہیں آ رہی, نہ ویڈیو کنیکٹ ہو رہی ہے, تو اس کے لیے معذرت. میں آپ کے پاس آتی ہوں کامل علی آغا صاحب, آپ نے کوئی ٹائم لائن سیٹ کی ہے کہ یہ معاملات اگر اس تاریخ تک ٹھیک نہ ہوئے تو ہم یہ کریں گے, یا وہی آپ روایتی طور پر ان کے اتحادی رہیں گے چاہے کچھ بھی غلط کرتے ہیں؟ نہیں, کوئی غلط نہیں کر رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک رہے ہیں, لیکن طریقہ کار غلط ہے, اور ان کو چاہیے کہ اپنا طریقہ کار دیکھیں. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ حکومت اور افواج پاکستان ایک پیج پہ ہیں, اور یہ رہنے چاہیے, اور اس کے اندر کوئی خلل پیدا نہیں ہونا چاہیے, کوئی کنٹراورسی جو ہے اس کو طور نہیں پکڑنا چاہیے. تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ اس معاملے کو سر چودھری صاحب مل لینا, چودھری شجاعت حسین, چودھری برادران جائیں, ذرا ملیں, ملاقات تو کریں, کیونکہ کافی ناراض اتحادیوں کو منا ہی لیتے ہیں وہ. فضل الرحمان صاحب کو بھی ہٹا دیتے ہیں روڈ سے, تو یہ کام بھی آئی ایم شور چودھری برادران کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا. وہ جا کے عمران خان سے ملتے کیوں نہیں؟ اس میں ہمارے ساتھ مشورہ نہیں ہوا. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, اگر مشورہ ہوگا تو ہم یہی مشورہ دیں گے. آپ کو مشورے کی خاطر میں نہیں لائے, آپ کو خاطر میں نہیں لائے. ہماری بڑا افسوس ہے سر, اتحادی ایسے تو نہیں ہوتے. یہ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ان کا پرابلم ہے, اور اس پرابلم کو دور ہونا چاہیے. اگر یہ اس مسئلے کو ختم کریں اور مشاورت کا عمل جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں, تو بہت سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں. اس میں سر آپ کس کا میریکل, کوئی کرشمہ ہونا ہے, کوئی مطلب میریکل ہوئے گا, کیسے ہوئے گا؟ مطلب اگر ایک پتھر چبھ رہا ہے جوتی میں, تو یا تو پتھر نکال دیں یا جوتی چینج کر لیں. سنا, یہ بات تو عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو دیوار کے ساتھ بھی مشورہ کرنا چاہیے.
تو یہ ان کو سمجھ آ جائے گی تو معاملات بہتر ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے جو کل عمران صاحب نے جتنے اعتماد کے ساتھ بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ واقعی حل ہو گیا ہوگا اور ایک آدھ دن میں نوٹیفیکیشن آ جائے گا. چلو سر ایک آدھ دن اور دیکھ لینے ہیں, ٹھیک ہے سر. صدیق ہمیں اعتماد کرنا چاہیے نا, اعتماد کرنا چاہیے. سر اعتماد پہ دنیا, اعتماد پہ اور امید پہ ہی قائم ہے یہ ملک. جو ہے وہ سر امید اور اعتماد پہ قائم ہے ملک. صدیق الفاروق صاحب لاسٹ کامنٹ آپ سے نہیں سوچنا چاہیے. چلے یہ تو اتحادی اعتماد میں ہے سر, اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے؟ اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے؟ جی بات یہ ہے جی کہ معیشت IMF کے پاس گروی رکھ دی ہے, قومی سلامتی اپنی انا کے پاس گروی رکھ دی ہے, اور ہمارے دوست ان کے اتحادی ساتھ دیں بے شک, لیکن معاملہ یہ ہے کہ قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے, رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے. اب یہ کہتے ہیں کر ٹھیک رہے ہیں, مہنگائی ٹھیک ہے, اور فاروق صاحب نے جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے نا, وہ ICTs کی کیپیسٹی پیمنٹ جو آپ کے دور میں ہائی ٹھیک ہے, وہ عذاب بنا ہوا ہے پاکستان کے لیے. وہ